अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशपाश होंगे। और जैसा कि आपने पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको ये खबर बताई थी सबसे पहले कि जुनैद सफदर जो कि मरियम नवाज शरीफ के बेटे हैं, कैप्टन सफदर के बेटे हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नवासे हैं, उन्होंने अपनी अहलिया आयशा सैफुर रहमान को तलाक दे दी है और उनके साथ अलहदगी इख्तियार कर ली है। और आखिर इस तलाक की असल वजह क्या है, अंदर की खबर क्या है, आज के वीडियो में आपको वो बताऊंगी। ये भी आपको बताऊंगी कि आयशा सैफुर रहमान जो कि साबिक अहलिया हो चुकी हैं, अब कैप्टन सफदर की बहू यानी कि, और जुनैद सफदर की यानी कि एक्स वाइफ। तो अब मैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि तलाक की वजह क्या थी और आयशा सैफुर रहमान की मुकम्मल बायोग्राफी क्या है, क्या इनकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज हुई थी, और आयशा सैफुर रहमान क्या काम करती हैं, क्या करती थीं, इनके बीच में गलत फहमियाँ कहाँ से आई और इनके बीच में मरियम नवाज शरीफ का क्या किरदार था। और साथ ही साथ मैं आज आपके साथ जो है वो कुछ अंदर की खबरें भी शेयर करूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जुनैद सफदर के बारे में अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि जुनैद सफदर जो हैं वो 2 मरतबा वायरल हुए बहुत ज़्यादा, जब वो बहुत सारे लोगों की आंखों का तारा बन गए, लड़कियां उनके लिए दम भरने लगीं। एक उस वक्त जब उन्होंने 2018 में पोलो मैच खेला था और उस मैच को देखने के लिए वहां पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी गए थे और बहुत सारी लड़कियां उनके ऊपर दिल हार गई थी। और मैं आपको यहाँ तक बताऊं, उन दिनों में मैं अपना एक ड्रामा शूट कर रही थी और वहाँ पर पाकिस्तान की एक लीडिंग एक्ट्रेस उनके बारे में ये बात कर रही थी कि उन्होंने पोलो जो है वो खेलते हुए दिल हार दिया है उनके ऊपर, और हाय काश मेरी शादी जो है वो हो जाए जुनैद सफदर के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक से एक दिन खबर आती है और खबर ये थी सन 2018 के अंदर ही कि जनाब मरियम नवाज शरीफ ने ये ऐलान किया कि उनके जो बेटे हैं जुनैद, उनका वो रिश्ता तय करने जा रही हैं आयशा नामी खातून के साथ। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया था कि आयशा सैफुर रहमान कौन है, उनकी बायोग्राफी क्या है, क्या ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब तलाक हो चुकी है तो इसके बारे में जो तस्दीक है वो खुद जुनैद ने आकर की है इंस्टाग्राम के ऊपर। और इंस्टाग्राम पर आकर उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जनाब ये खबर बिल्कुल सच्ची है, जितनी भी चामागोइयाँ हो रही हैं तमाम चामागोइयों को ख़त्म करते हुए जुनैद सफदर ने ये कहा कि जनाब जितने भी लोग इस वक्त स्पेकुलेशंस कर रहे थे कि ये खबर सच्ची है या झूठी है, तो मैं तस्दीक कर देता हूँ कि ये खबर बिल्कुल सच्ची है। उन्होंने जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी स्टोरी पोस्ट की और साथ ही साथ उन्होंने तमाम मीडिया से रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी जो है ये हमारा ज़ाती मामला है, हमारा निजी मामला है, इसलिए रिपोर्ट करते हुए ज़रा जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी साबका अहलिया के लिए जो है वो अच्छी विशेस का भी ऐलान किया। तो अब मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जुनैद सफदर की जो साबका अहलिया यानी कि आयशा सैफुर रहमान है ये कौन थी। तो चलिए जनाब बात कर लेते हैं कि जुनैद सफदर की शादी आयशा सैफुर रहमान के साथ किस तरह से हुई और वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये शादी जो है ये लव मैरिज भी थी और ये अरेंज मैरिज भी थी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज शरीफ के जो वालिद मोहतरम है यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड थे कौन, रफीक सैफुर रहमान। और मौजूदा दौर में उनको जो है कल अदम भी करार दिया गया था। एहतसाब ब्यूरो के वो सरबराह भी थे और साबिक चेयरमैन नैब रह चुके थे। यानी कि आप ये देखें कि आयशा सैफुर रहमान के जो वालिद थे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेस्ट फ्रेंड थे, और वो कोई आज के बेस्ट फ्रेंड नहीं थे, बल्कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब दूसरी मरतबा जो है वजीर आजम मुंतखब हुए थे, मैं आपको बता दूं 1997 में, उस वक्त जो है सैफुर रहमान को चेयरमैन नैब बनाया गया था। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इनकी दोस्ती जो है वो 90s के ज़माने की है और 90s के ज़माने में ही ये चेयरमैन नैब बन चुके थे। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो सैफुर रहमान है ये बाद में अपने पूरे ख़ानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है कतर के अंदर शिफ्ट हो चुके थे और कतर के अंदर ही ये रिहाइश पजीर थे। 2012 के अंदर वफाकी तहकीकाती इदारा यानी कि FIA ने सैफुर रहमान के रेड वारंट भी जारी किए थे। यानी कि जैसे जैसे वक्त के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर मुश्किलात आती रहीं, वैसे वैसे आयशा सैफुर रहमान के जो वालिद हैं उनके ऊपर भी मुश्किलात आती रहीं, उनके भी रेड वारंट जो है वो जारी किए जाते रहे। और ये भी कहा जाता रहा इंटरपोल से रब्ता करके कि उनको जो है नवाज शरीफ के साथ ही एहतसाब के अंदर जो है वो शामिल किया जाए। बतौर साबिक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो और सैफुर रहमान पे करप्शन बदउनवानी के चार्जेस डालकर उनको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया जाता रहा, लेकिन वो साबित कदम रहे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ना तो उन्होंने अपनी दोस्ती ख़त्म की, बल्कि उन्होंने उस दोस्ती को, बल्कि दरीना दोस्ती को उन्होंने रिश्तेदारी में तब्दील किया। यहाँ तक कि
ان کی بیٹی عائشہ سیف الرحمان اور جنید صفدر کے درمیان جو ہے وہ محبت کا ایک تعلق قائم ہوا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. بتانے والے جو ان کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڑی جو ہے یعنی کہ جنید صفدر کی اور عائشہ سیف الرحمان کی یہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے. ظاہری بات ہے میاں محمد نواز شریف کے بیسٹ فرینڈ تھے, شروع سے ان کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا, دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی تھے, پہچانتے بھی تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی پرورش بھی اکٹھے تقریباً ہوئی تھی اور دونوں ہی بہت بیسٹ فرینڈز بھی تھے. یعنی کہ دونوں میاں بیوی جو اب نہیں رہے دونوں بیسٹ فرینڈ رہ چکے تھے اور ایک دوسرے کو کافی سالوں سے جانتے بھی تھے, اور پسندیدگی کے باعث جو ہے وہ مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ اس بات پہ راضی ہوئے تھے کہ دونوں کی شادی جو ہے وہ کروا دی جائے. دونوں خاندانوں کے آپس میں کیونکہ گہرے تعلقات تھے تو اس کے بعد فائنلی ان کی شادی جو ہے وہ کروا دی گئی تھی. عائشہ سیف الرحمان کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا کام کرتی ہیں اور ان کی کیا کوالیفیکیشن تھی تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ عائشہ کی پیدائش جو ہے وہ اور جو پرورش ہے وہ دونوں ہی قطر میں ہوئی ہیں, اور انہوں نے برٹش ایلیمنٹری اور بڑے اسکولوں میں تعلیم جو ہے وہ حاصل کی, جہاں پر انہوں نے او اور اے لیولز میں اعزاز بھی حاصل کیا. یعنی کہ وہ شروع سے پوزیشن ہولڈر رہی, لائک اسٹوڈنٹ رہی, قطر میں پیدا ہوئی اور قطر میں ہی ان کی پرورش ہوئی. اور عائشہ سیف الرحمان جو ہیں وہ قطر میں قائم صنعتی اور کانٹریکٹنگ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے جی ریڈکو انٹرنیشنل, وہاں پر بطور ڈائریکٹر کام بھی کرتی رہیں. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ کیوں اپنے بیٹے کی شادی میں شریک نہیں ہوئی تھیں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی شادی میں جب شریک نہیں ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے چامہ گوئیاں کرنا شروع کر دی تھیں اور لوگوں نے اس کو تشویشناک بھی قرار دیا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنے بیٹے ہی کی شادی میں کیوں نہیں جا رہی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مریم نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ ان کو جھوٹے کیسز میں پھنسایا گیا اور نام ECL میں ڈال دیا گیا, جس کی وجہ سے وہ جنید صفدر کی شادی میں شرکت نہیں کر سکیں. لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کو یادگار بنانے کے لیے بہت ہی پرتعیش طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ شادی کی تھی, اور پاکستان کے اندر جو شادی کی تھی وہ بہت دنوں کے اوپر محیط رہی. بہت مہنگے ڈریسز جو ہیں وہ مریم نواز شریف نے خود بھی پہنے, ان کے بچوں نے بھی پہنے, یہاں تک کہ اپنی بہو کو بھی انہوں نے لاکھوں روپے کے کروڑوں روپے کے جو ڈریسز ہیں وہ پہنائے. سابیہ ساچی انڈیا کی ایک ڈیزائنر ہیں, ان کا لہنگا بھی انہوں نے اپنی بہو کو جو ہے پہنایا تھا, جس وقت بہت تنقید کی گئی تھی مریم نواز شریف کے اوپر کہ انہوں نے اتنے کروڑوں کے مہنگے لہنگے جو ہیں وہ پہنائے اپنی بہو کو, خود بھی پہنے اور خاص طور پہ انڈین ڈیزائنر کے کپڑے پہنے. جس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز باہر آئیں, انہوں نے لوگوں کے ساتھ بات کی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فنکشن ہمارا نجی فنکشن ہے, برائے مہربانی اس پہ تنقید سے گریز کیا جائے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز شریف کی جو بیٹی ہیں ان کی شادی جو ہے وہ جنید صفدر سے پہلے ہی ہو گئی تھی سن 2015 میں, جن کا نام مہر النساء ہے, اور جنید کی شادی انہوں نے سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ کی تھی. اور راحت فتح علی خان نے وہاں پر آ کر پرفارمنس بھی کی تھی ان کی شادی میں, اور شادی کا فنکشن جو ہے وہ کئی دنوں پہ محیط رہا تھا. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے مریم نواز شریف کا نام ECL میں ہونے کی وجہ سے وہ لندن میں نہیں جا سکی تھی, اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکی تھی. اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جب وہ وہاں پر گئی تھی تو اسحاق ڈار اور شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف اور حمزہ شریف ان سب لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری بار جب جنید صفدر جو ہیں وہ وائرل ہوئے تھے تو وہ تب ہوئے تھے جب انہوں نے اپنی شادی پہ ایک گانا بھی گایا تھا, کیا ہوا تیرا وعدہ, وہ قسم وہ ارادہ. سنیے ذرا. جی تو اس وقت یہ گانا جو ہے یہ اتنے لے اور اتنے سر میں گایا تھا جنید صفدر نے کہ ہر ایک نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی تھی اور ایک آئیڈیل ہسبینڈ قرار دیا تھا جنید صفدر کو. خاص طور پہ جنید صفدر کو بہت زیادہ اپنی لکس کے اوپر جو ہے مارکس ملے تھے, جبکہ عائشہ سیف الرحمان جو ہے ان کو کافی زیادہ لکس کے اوپر تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا. لیکن اس وقت بھی اس پوری فیملی نے کہا تھا کہ نجی فنکشن ہے, برائے مہربانی لکس کے اوپر, کپڑوں کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر تنقید کرنے سے گریز کیا جائے. آخرکار 2 سال کے بعد جو ہے یہ شادی ٹوٹ گئی. حالانکہ یہ شادی جو ہے یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں لندن کے اندر ہوئی تھی جو 17th سینچری میں بنا تھا اور لندن کا سب سے مہنگا ہوٹل تھا جہاں پر ان کی شادی ہوئی. لیکن اس کے باوجود, اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی اور یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ شادی جو ہے وہ ختم ہوئی. یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ طلاق کی ریزن کیا ہے, تو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اسپیکولیشنز کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو یوتھیاز ہیں یا PTI کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت مریم نواز شریف کو بددعائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے عمران خان اور بشا بی بی کے اوپر تنقید کرتی تھیں, یا جو نجی زندگی ہے عمران خان کی اس کے اوپر تنقید کرتی تھیں, اور آج وہ چیز ان کے اپنے سامنے آئی ہے. اس طرح کی تنقید بھی سامنے آ رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ سیف الرحمان اور جنید کے بیچ میں طلاق کروانے والی جو ہیں وہ مریم نواز شریف ہیں. تو بات یہ ہے
کہ جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، جب آپ مشہور ہوں، تو لوگوں نے آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنی ہی ہوتی ہیں. اگر آپ کوئی پبلک فگر ہیں، یا آپ کوئی میڈیا پرسن ہیں، یا آپ کوئی ایکٹر ہیں، یا آپ کوئی سیاست دان ہیں، اور اگر آپ کی نجی زندگی میں ایسا کچھ ہوا ہے اور آپ جتنا مرضی چاہیں کہ اس چیز کو پرسنل رکھا جائے، لوگ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی باتیں کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آئے روز ہوتی رہتی ہیں. حالانکہ جنید جو ہیں وہ اس چیز کو لے کر کافی زیادہ ٹچی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے آئے. میں آپ کو بتاؤں کہ جنید صفدر کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ طلاق کی خبر سچی ضرور ہے، مگر یہ میرا نجی معاملہ ہے، اور میں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری رازداری کا اور ہماری پرائیویسی کا احترام کریں. اور ساتھ ہی انہوں نے مزید اپنی ایک پوسٹ لکھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے ہم دونوں کو سکون ملے گا، اور اس بارے میں مزید میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. انہوں نے کہا کہ میں کوئی بھی ریزن نہیں بتاؤں گا، اس لیے میں سب کے لیے اور خاص طور پہ عائشہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے انسٹاگرام سے اپنی اہلیہ کی تمام تصاویر جو ہیں وہ ہٹا دیں. عائشہ سیف الرحمان اور مریم نواز کے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو لے کر لوگ بہت زیادہ اسپیکولیشنز کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طلاق کی ایک وجہ خود مریم نواز شریف تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے کافی عرصے سے، جب سے ان کی شادی ہوئی تھی 2 سال ہو گئے تھے، تو یہ جوڑا جو ہے لندن میں مقیم تھا، لندن میں رہتا تھا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ سیف الرحمان نہیں چاہتی تھیں کہ جنید صفدر جو ہیں وہ سیاست میں آئیں یا سیاست کا حصہ بنیں، بلکہ وہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ابراڈ میں گزاریں. جبکہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو سیاست میں لانچ کرنا چاہتی تھیں، اور وہ چاہتی تھیں کہ وہ لاہور میں آ کر رہیں. کچھ شادی کے عرصے کے بعد، یعنی کچھ عرصہ تک وہ یہاں لاہور کے اندر رہے بھی، لیکن اس کے بعد کچھ لوگ یہ اسپیکولیشنز پہ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی ان کی پرسنل ریزن ہے، اور جو بھی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، میرا کام تھا صرف اور صرف آپ کو خبر دینا. میں نے آپ کو خبر دی ہے. بہرحال اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے. میں نے آپ کو بتایا کہ عائشہ سیف الرحمان کون ہے، میں نے آپ کو بتایا وہ کن کی بیٹی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ان کی شادی ہوئی، اور میں نے آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور طلاق کی ریزنز جو سامنے آ رہی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی اس جوڑی کے ٹوٹنے پر آپ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ضرور شیئر کیجیے. اور یہ بھی بتائیے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح کیا ہے، کی وجہ کیا ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.